صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ، بخشش و رحمت کا مہینہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، بزرگان دین علیہم الرحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بڑا رویا کرتے تھے۔ اللہ کے برگزیدہ یہ صفات اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں بھی تھیں، اور ان کے اولیاء، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ اسرار الاولیاء میں حضرت شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کی محفل، مجلس، بیٹھک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس کے دوران حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ درس ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، آپ کے مریدین، محبین جمع تھے، اور آپ ان میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ تو چلیے چلتے ہیں ان کی مجلس میں اور سنتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کس طرح اپنے ماننے والوں، محبت کرنے والوں اور اپنے حلقہ ارادت میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو کیسا درس دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں، درویشوں، خوف حق بے ادبوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ اور مزید آپ اس پر فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ڈر سے نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور راہ راست پر پختہ گام ہو جائیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اے بندو، وقت آ گیا ہے کہ تمہارے دل ہمارے خوف سے نرم ہو جائیں۔ تم میں سے کوئی ہے جو ہمارے ساتھ صلح کر لے اور صلح کر کے توبہ کرے اور ہم اس کی توبہ کو منظور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید برہان رشید میں گویا کہ یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہمارے ساتھ توبہ کے ذریعے قرب کرو، توبہ کر کے ہمارے قریب ہو جاؤ، توبہ کر کے ہم سے صلح کر لو۔ گویا کہ اللہ سے صلح کا راز توبہ میں ہے۔ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، آہوزاری کرے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگے سچے دل سے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے، ہم اس کو اپنا قرب عطا فرما دیں گے، ہم اس کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ یہ گویا کہ یہاں پر صلح کا راز بتایا جا رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے تسلسل کے ساتھ محفل کو جاری رکھتے ہوئے آگے اس کے ساتھ بزرگان دین کے واقعات کو ذکر فرمایا کہ وہ رب کے خوف سے کتنا رویا کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرماتے رہے۔ اتنا وقت گزر گیا کہ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں۔ کم عمر ہیں آپ، لیکن حالت یہ ہے رب کے خوف سے گریہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی والدہ تلاش کرتے کرتے پہاڑ کی اس چوٹی پر پہنچی تو دیکھا آپ کا لخت جگر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کے قریب آئیں، آپ کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ہی سر آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنی گود میں رکھا تو آپ نے سمجھا شاید موت کا فرشتہ تشریف لے آیا ہے، اور آپ فرمانے لگے تھوڑا توقف کیجئے، کچھ دیر ٹھہریے، مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں اپنی والدہ کی زیارت تو کر لوں۔ آپ کی والدہ زور سے بولیں، اے ماں کی جان، میں موت کا فرشتہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری والدہ ہوں، تمہاری ماں ہوں۔ اور آپ کی والدہ آپ سے فرمانے لگیں کہ سر اٹھاؤ اور اپنی ماں کی گود میں آ جاؤ، اپنی ماں کی آغوش میں آ جاؤ۔ آپ نے سر اپنی ماں کی گود میں رکھا۔ آپ کی والدہ آپ سے فرمانے لگی، لو کچھ روٹی کھا لو، کافی وقت سے تم گھر نہیں آئے، کھانا نہیں کھایا، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لائی ہوں، کھا لو۔ اور آپ کو بہلا کر آپ کی والدہ اپنے ساتھ گھر لے آئیں تو آپ کو سمجھانے لگیں کہ بیٹا ابھی تم کم عمر ہو،
گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہاری ابھی اتنی بڑی عمر نہیں ہے، اتنا زیادہ رویا نہ کرو۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے کہ امی جان آپ کی بات بجا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر کل بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حکم فرما دیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، اللہ اللہ، یہ ایک وقت کا مستقبل کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، اور مجھے جہنم میں ڈالا جانے لگا، تو کیا آپ کی جو ماں کی ممتا ہے کیا اسے برداشت کر لے گی؟ آپ کی والدہ فرماتے ہیں نہیں، آپ پھر فرماتے ہیں کیا مجھے اس دن آپ چھڑا لیں گی؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں نہیں۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امی جان پھر مجھے وہ کام کرنے دیجئے تاکہ میں بروز قیامت کی رسوائی سے بچ سکوں۔ تو بہرحال یہ ان کا خوف خدا تھا، یہ خوف خدا بھی تھا، اور اس میں تعلیم امت بھی تھی کہ اللہ کے برگزیدہ نبی، مستقبل کے نبی، معصوم نبی کی ذات اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا گریہ فرما رہی ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ ہمیں فرما رہے ہیں گویا کہ اللہ کے خوف سے اگر انبیاء اتنے روتے ہیں تو پھر ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ جو گناہوں سے پاک ہستیاں ہیں وہ اتنا روتی ہیں، تو ہم جو ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک ہمارا یہ گندا وجود گناہوں میں لتڑا ہوا ہے، ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہمیں رب کا کتنا خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔